بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ اس کی تفسیر آپ نے سن لی تھی۔ آج انشاءاللہ دوسرا حصہ۔ تو کل آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ احرام باندھ لیتا ہے نا تو 3 کام منع ہو جاتے ہیں: رفث، فسوق اور جدال فی الحج۔ اس کی تفسیر آپ نے کل سن لی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی مسلمان کو توفیق عطا فرمائے، وہ حج عمرے کے لیے جاتا ہے، تو اگر وہ کچھ چیزیں سیکھ لے، اور خاص طور پر وہ چیزیں جن کو ممنوعات احرام کہتے ہیں، بندہ احرام باندھ لے تو کون کون سی چیزیں منع ہو جاتی ہیں، تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ بات سمجھا رہی ہے جی؟ تو یہ چیزیں بندہ سمجھ کے جائے، پھر انشاءاللہ یہ لڑائی جھگڑے یہ سارے تو انشاءاللہ پھر پیدا نہیں ہوں گے۔ تو حتیٰ کہ دیکھیں نا، احرام باندھ لے بندہ تو پھر ایک مچھر اور مکھی کو بھی مارنے سے شریعت نے منع کر دیا، حتیٰ کہ شکار نہیں کر سکتا بندہ، خشکی کا شکار بھی نہیں کر سکتا، باقی معاملہ چاہے جائے کہ خدا نخواستہ بندہ وہاں پر جا کر لڑائی جھگڑا شروع کر دے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ارشاد فرمایا، یہ تو ہو گیا اصول۔ آگے ارشاد فرمایا، چونکہ بندہ جاتا ہے سفر پہ، سفر حج ہو یا سفر عمرہ ہو، بڑا مقدس سفر ہے، بڑا پاکیزہ سفر ہے، تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارا جو سفر ہے تو یہ نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے جی؟ ایک تو مخصوص کام اس نے کرنا ہی ہے، وہاں پر جا کر مخصوص جو اعمال ہیں، حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، صفا مروہ کے صحیح کرنے ہیں، یا عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، باقی معاملات۔ تو ارشاد فرمایا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے نا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جا کر بندہ کوشش کرے کہ اپنا وقت قیمتی بنا لے۔ تو عبادات وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، درود پاک ہے جی، صدقہ خیرات ہے، باقی معاملات ہیں، کیونکہ وہاں ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ خاص طور پر جو مسجد حرام، خانہ کعبہ یا مسجد نبوی ہے، تو ان جگہوں میں عبادات کا ثواب کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہاں بندہ کوشش کرے کہ ان ساری عبادات کو تھوڑا تھوڑا کرتا رہے اور اپنا وقت قیمتی بنا لے۔ اس لیے فرمایا، اصولی بات ایک فرما دی، جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ گویا اشارت نے یہ بتا دیا کہ بندہ جب حج کے سفر پہ جائے، ادھر دیکھیں، یا عمرے کے سفر پہ جائے، تو پھر انسان کو اپنا وقت کیا کرنا چاہیے؟ قیمتی بنانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ نیک اعمال میں اپنا وقت صرف کرے اور نیک اعمال کے اندر اپنا وقت لگائے۔ تو یہ بات بھی بہت سمجھنے والی ہے، کیونکہ جب وہاں لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھا ہے کہ وہ فرض نمازیں پرواہ کنی کمروں میں لیٹے ہوئے ہیں، بات سمجھا رہی ہے، اور جناب آرام کر رہے ہیں، آرام اتنا کر رہے ہیں کہ ادھر اذانیں ہو رہی ہیں، حرم شریف کے اندر نمازیں ختم ہو رہی ہیں، اور ابھی کچھ لوگ بازاروں کے اندر پھرے ہیں، کوئی ادھر پھرے ہیں، کوئی ادھر پھرے ہیں، کوئی اپنے کمروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں نا اہمیت ہوتی ہے نا کسی چیز کی، جب مسلمان کے ذہن میں ان گھروں کی اہمیت پیدا ہو جائے گی نا انشاءاللہ کہ یہ کتنے مقدس گھر ہیں، کتنے عظیم گھر ہیں، یہ آنے پہ کیا ملتا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد آخری حصہ ہے جو نا اس آیت مبارکہ کا، یہ درمیانی حصہ ہے، اب آخری حصہ۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ جب حج عمرے کے لیے جاتے تھے شروع اسلام میں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں ساتھ کچھ بھی سامان سفر نہیں لے کر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا سواری ہے یا اس کے علاوہ اپنے ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ نہیں لے کر جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سفر کا جو سامان ہے نا، یہ توکل کے خلاف ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا کہ دوسروں کے لیے بوجھ بن جاتے، پریشانی کا ذریعہ بن جاتے، مانگنا پڑ جاتا، سوال کرنا پڑ جاتا۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ رکھنا، یہ کتنے اللہ تعالیٰ نے، دیکھو نا، جو خود خالق اور مالک ہیں اللہ تعالیٰ، ہیں جی، تو جو سب کے کام بنانے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، جب تم حج عمرے کے سفر پہ جاؤ تو اپنا سفر کا سامان لے لیا کرو۔ ساتھ سفر کا سامان ہے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کی ذات فرما رہی ہے۔ تو فرمایا سفر کا سامان ساتھ لے جایا کرو، یہ توکل کے خلاف نہیں، بلکہ عین توکل یہی ہے۔ توکل، اللہ پر توکل، بھروسہ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں اور اسباب بندہ ان کو اختیار کر لے، پھر اس کے بعد نتیجہ ان اسباب پہ نہ چھوڑے بلکہ نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑے۔ فرض کرو ایک بندہ نیت کر کے نکلتا ہے کہ جی انشاءاللہ میں جا رہا ہوں عمرے کے لیے یا حج کے لیے جا رہا ہوں، اچھا جی یہ چیز ضرورت ہے، ساری ضرورت کی چیزیں اس نے ساتھ لے لی ہیں۔ اب اس کے بعد وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ نے چاہا، اگر اللہ پاک کی ذات کو منظور ہوا تو میرا حج مکمل ہوگا، ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوگا، ان اسباب کی وجہ سے نہیں ہوگا، اسی کا نام توکل ہے۔ اگر خدا نخواستہ، ویسے ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ یہ یقین رکھے کہ نہیں جی یہ اسباب ہیں، یہ چیزیں ہیں، انہی کی وجہ سے میں کامیاب ہوں گا، تو یہ عقیدہ
یہ مسلمان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے۔ لیکن توکل کا بعض لوگ ابھی بھی یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ جی اسباب ہی اختیار نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں انہوں کو بھی اختیار نہ کرو اور براہ راست بس ڈائریکٹ اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ بات غلط ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اسباب کی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے کئی مرتبہ کر کے دکھایا بھی ہے، کئی واقعات قرآن پاک میں، حدیثوں میں اور ہر زمانے میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دیکھو جی معجزہ ظاہر ہوا یا کرشمہ ظاہر ہوا، جیسے ہم اپنی زبان میں یہ بات کہتے ہیں، وہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ اسباب کے محتاج ہیں، ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تو جو ہے آپ حضرات کی کوئی نہیں بات سمجھ، ذرا بڑی قیمتی بات ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ پہلے اپنے سواری کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یہ نہیں ہے سواری کھلی چھوڑ دو اور یہ کوئی اللہ حفاظت کریں گے سواری کی، ہیں جی۔ آج کے دور میں یوں کہہ سکتے ہیں بھی موٹر سائیکل آپ نے کھڑا کیا لاک کر دو اس کو، یہ نہیں ہے کہ بغیر لا کے آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے کہا او خیر یہ جی اللہ دی ذات حفاظت کرنے والی ہے، اللہ آپ کو حفاظت کر لیں گے، نہیں یہ بات غلط ہے۔ تو اگر ایسا ہر معاملے میں ایسا ہو جائے نا، پھر یہ جو ایمان بالغیب ہے یہ ختم ہو جائے، اگر اسباب کا درمیان سے پردہ ختم ہو جائے نا تو پھر تو ایمان بالغیب والی بات ہی ختم ہو جائے، ہیں جی۔ پھر جی روزی ہمیں دے رہے ہیں اللہ کی ذات ہے، لیکن کس ذریعے سے دے رہے ہیں؟ جی دکان کے ذریعے دے رہے ہیں، مکان کے اپنا فلاں کھیتی باڑی کے ذریعے دے رہے ہیں فلاں، اگر یہ نہ ہو براہ راست اوپر سے ہی آنا شروع ہو جائے تو پھر ایمان بالغیب رہے گا؟ ہیں جی۔ جنت جہنم پر پردہ پڑا ہوا نظر نہیں آ رہی، لیکن یقین ہے کہ یار اللہ پاک ہمیں جنت دیں، جہنم سے بچائیں، اس ڈر سے ہم نیک عمل کر رہے ہیں، تو اگر یہ ساری چیزیں سامنے سے ختم ہو جائیں پھر ایمان بالغیب رہے گا؟ پھر تو کوئی بھی نافرمان نہیں۔ جب جہنم نظر آ جائے، قبر کا عذاب نظر آ جائے، عالم آخرت کی چیزیں نظر آ جائیں، پھر تو کوئی بندہ بھی گناہ نہیں کرے گا، پھر سارے مان لیں گے، سارے کلمہ پڑھ لیں گے۔ بہرحال سمجھ آئیے، امید ہے آپ حضرات کو بات سمجھ آئی۔ تو ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے لیا کرو۔ اچھا ایک بات یہاں عرض کرتا ہوں، ہمارے معاشرے میں جب کچھ لوگ دین کی کچھ باتیں پڑھ لیتے ہیں یا کسی سے سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم دین بیان کر سکتے ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح باتیں سننے کے اندر بھی آتی رہتی ہیں۔ مثلا کبھی یہ کہیں گے کہ یار ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اسباب کے ذریعے لوگوں کے پیٹ پالے ہوں یا اسباب کے ذریعے لوگوں کے کام بنائے ہوں، براہ راست اللہ کی ذات ہی کرتی ہے، کبھی یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، ذکر اذکار سے کچھ نہیں ہوتا، ہیں جی۔ تو یہ چیز اختیار کرو، یہ کام کرو، یہ کام، تو ان چیزوں کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ یہ دونوں نظریے غلط ہیں، دونوں بات غلط ہیں۔ دعا کے بھی اپنے فائدے ہیں، ذکر اذکار کے اپنے فائدے ہیں، وظیفوں کے اپنے فائدے ہیں، اور اس کے بعد اسباب کو اختیار کرنا ہے جی، اور اسباب کو استعمال میں لانا، یہ بھی بالکل جائز ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ ہاں ایسا نہ ہو جیسے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہانہ تو اسباب کا لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اچھا جی کاروبار ہو رہا ہے، دکان کھلی ہوئی ہے، کھیتی باڑی، یا ملازم اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، وہ اذان ہو جاتی ہے، جی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ کیا کریں جی، پھر یہ روزی کا ٹھیا ہے، ہیں جی، روزی کا اس کو بند کر دیں گے، گاہک چلا جائے گا، ہیں جی، تو ہمارے روزی کا جو نا اس میں نقصان ہو جائے گا۔ اب یہ اسباب کو اسباب نہیں سمجھ رہا، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسباب کو رب سمجھ رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، یہ سبب کو سبب اگر سمجھتا نا تو پھر تو کہتا بھی سبب کے ذریعے روزی کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ جب اللہ نے دینی ہے تو اللہ کا حکم میں کیوں ادا نہ کروں، کیوں اس کو ٹالوں؟ میں پہلے جا کے اللہ کا حکم ادا کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کے روزی کے ٹھیے پر آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ لیکن جب یہ انداز اس کا یہ بتا رہا ہے، اس کا طریقہ کار یہ بتا رہا ہے کہ جناب یہ سبب کو سبب نہیں سمجھ رہا بلکہ سبب کو اصل چیز سمجھ رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ گویا خدا سمجھ رہا ہے اس کو کہ اسی نے مجھے روزی دینی ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ دونوں چیزیں اعتدال کے درجے میں ہونے چاہیے، اللہ پر توکل، بھروسہ، یقین، دعا، ذکر، وظیفہ، یہ بھی ہو، اور ساتھ بندہ اسباب کو بھی اختیار کرے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، جیسے ابھی آپ نے سن لیا۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین سفر کا سامان یہ ہوتا ہے بندہ کسی سے سوال نہ کرے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، کیونکہ سفر میں ہر بندے کی اپنی پوزیشن ہوتی ہے۔ تو بلکہ حدیث میں تو یہ بتایا گیا کہ جو بندہ حج عمرے کے سفر پہ جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرتا ہے نا، تو اسے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا بھی بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عام جو مطلب قیام کی حالت میں اپنے ملک میں یا اپنے علاقے میں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے ثواب عطا فرماتے ہیں اور برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ مطلب سفر حج یا عمرے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، تو خرچ تبھی کرے گا نا جب اپنے پاس ہوگا، اور جب یہ کہے گا جی اللہ نے کرنا ہے، خالی جیب جائے گا، جی خالی وہ جیب میں کچھ ہوگا نہیں تو خرچ کرے گا؟
بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ تو حدیث میں ترغیب دی گئی نا کہ بھی اپنے ساتھیوں پر سفر حج میں یا سفر عمرے میں خرچ کرے، اس پر اللہ اسے بہت زیادہ ثواب دیں گے، برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو فرمایا بھئی بہترین سفر کا سامان یہ ہے کہ بندہ سوال کرنے سے بچے۔ آخر میں پھر وہی سبق ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو اور میرے تمام احکامات کے پابند رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، ہیں جی، کیونکہ اللہ کی ذات ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ مکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مدینہ میں بھی، باقی ہر جگہ۔ یہ تو سفر مقدس ہے، اس میں 3-4 کام منع ہے۔ باقی یہ کہ اگر اپنے گھر میں ہو، اپنے مقام پہ ہو، تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اور اصل اصول چیز یہی ہے جس کو کہتے ہیں بھی اللہ کا ڈر، خشیت الہی، خوف خدا۔ یہ جس دل میں آ گیا بس وہ اللہ کا ولی ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، وہ حرم کے اندر بھی چلا جائے، مسجد نبوی کے اندر بھی چلا جائے، پھر بھی وہ وہاں پر کوئی نہ کوئی نافرمانی کر جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مقرر مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، بس جو آدمی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، مطلب حج کا احرام باندھ لے، فلا رفث، نہ تو اپنی بیوی سے بے حجاب ہو، ولا فسوق، نہ کوئی نافرمانی والا کام کرے، ولا جدال فی الحج، نہ ہی حج کے دوران جھگڑا کرے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خیر نیکی کا کام کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وتزودوا، اور سفر کا سامان لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک سب سے بہترین سفر کا سامان وہ سوال کرنے سے بچنا ہے، کہ بندہ کسی سے نہ مانگے بلکہ کوشش کرے کہ کسی پر خرچ کر دے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔